معرفیمیات صرفیات کیا ہے؟ معرفیمیات یا صرفیات میں لفظ اور اس کے عقلی اجزاء مختصر ترین جز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لسانیات کی روح سے زبان کی ناقابل تقسیم اکائی یا اقل ترین مختصر ترین معنوی اکائی لفظ ہے۔ گرامر کا تعلق بھی لفظ سے ہے۔ قدیم دور میں قواعد کی بنیادی اکائی کو لفظ کہا جاتا تھا، اس لیے صرفیات میں لفظ اور عقلی اجزاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر لفظ کوئی نہ کوئی معنی دیتا ہے، اس لیے گرامر کی بنیادی اور اقل ترین اکائی کو اردو زبان میں معنیہ کی اصطلاح سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لفظ ستمگار دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ دونوں اجزاء مل کر کوئی نہ کوئی معنی دیتے ہیں، لیکن گار کے آزادانہ طور پر لغت میں کوئی معنی نہیں۔ ستمگار میں یہ دونوں اجزاء مل کر کوئی خاص مفہوم دے رہے ہیں، اور یہ مفہوم مواد کے اندر کسی نہ کسی رشتے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا صرفیات میں بامعنی الفاظ کی ساخت کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ لفظ کے مختصر ترین جز کو صرفیہ کہتے ہیں۔ صرفیہ کی تعریف کے حوالے سے فاؤنڈیشن آف جنرل لنگوسٹک کا کہنا ہے کہ صرفیہ صوتیوں کا وہ عقلی مجموعہ ہے جو متعدد سیاقوں میں استعمال ہو سکے مگر اس کے معنی برقرار رہیں۔ صرفیہ لفظوں کی تذکیر و تانیث، جمع، ضد وغیرہ بنانے میں بھی کام آتے ہیں۔ مثلا لفظ کرسیوں، لوگوں میں لفظ کرسی لوگ واو اور نون غنہ کے اضافے سے بنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے واو نون غنہ کا صرفیہ جمع کی علامت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جمع سازی کا صرفیہ یا مارفیم کہا جائے گا۔ بعض اوقات یہ مارفیم کئی شکلوں میں سامنے آتے ہیں جنہیں ایلومارف کہا جاتا ہے۔ مثلا اٹھا کر گیا اور اٹھا کے گیا، اس میں کر اور کے ایک ہی مارفیم کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ مختلف مارفیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا آب بامعنی پانی اور آب بامعنی چمک۔ صرفیوں کو عام طور پر دو اقسام میں تقسیم کر کے دیکھا جاتا ہے: آزاد صرفیے اور پابند صرفیے۔ آزاد صرفیوں سے مراد جو اکیلے بھی استعمال ہو سکیں۔ مثال کے طور پر بے زبان میں زبان اکیلا بھی استعمال ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ آزاد صرفیے کی مثال ہے، مگر اس میں بے اکیلا استعمال ہونے سے قاصر ہے کیونکہ یہ بے معنی ہے اور یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ لفظوں کو صرفی ساخت کی بنا پر ماہرین الگ الگ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، جن کی تعداد 3 ہے: تحلیلی، امتزاجی اور ادغامی۔ تحلیلی کو غیر ترکیبی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تمام الفاظ غیر متغیر ہوتے ہیں۔ چینی زبان اس کی ایک اہم مثال ہے۔ اس زبان میں یک صرفی الفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں ایک سے زیادہ صرفیے ہوتے ہیں۔ امتزاجی وہ زبان ہوتی ہے جس میں صرفیوں کا ایک تسلسل پایا جاتا ہے۔ ان صرفی شکلوں کو مادے کے ساتھ خاص ترتیب سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اگلوٹینیٹنگ کا مطلب ہی چپکے ہوئے یا ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی زبانوں میں جاپانی، ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ ادغامی یہ ایسی زبان ہے جس میں ایسی آوازیں شامل ہوتی ہیں جو قواعد کی اصناف کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس میں لفظوں کا تجزیہ مادے اور تالی کی ایک ہی صورت میں کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں سنسکرت، لاطینی اور قدیم یونانی زبانیں شامل ہیں۔ پابند صرفیوں کو یوں تقسیم کیا جاتا ہے: 1. اضافائی، یہ وہ مارفیم ہوتے ہیں جو دوسرے آزاد مارفیم کے ساتھ لگتے ہیں۔ ان کی مزید اقسام میں سابقے، لاحقے، وسطیے شامل ہیں۔ 2. تکراری، دنیا میں اکثر زبانوں میں ایسے مارفیم موجود ہیں جن کی کلی صورت یا جزوی صورت کو دہرانا ضروری ہوتا ہے اور نیا مارفیم بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ فلپائن میں تکراری مارفیم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3. مبدل اور غیر مسلسل۔ مبدل اور غیر مسلسل دو الگ الگ قسمیں ہیں، مگر مختلف زبانوں میں ان کا استعمال اکٹھے ہے۔ مثلا شعر اور شاعر، اس میں پہلا مارفیم غیر مسلسل ہے جو شعر ہے، جبکہ دوسرا مارفیم مبدل ہے جس کے معنی ہے کام کرنے والا۔ نمبر 4. تفریقی، اس قسم میں اگر ہم مؤنث الفاظ کو بنیادی تصور کر لیں اور مذکر لفظ تفریقی عمل سے حاصل کیے جائیں تو ایسے جنس کا مارفیم تفریقی ہوگا۔ یہ عمل فرانسیسی زبان میں عام ہے۔ نمبر 5. صفر، گرامر میں بعض لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جملہ واحد ہو یا جمع کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلا لفظ آدمی واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ نمبر 6. خالی، گرامر میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مارفیم نہیں ہوتا، اسے خالی مارفیم کہیں گے۔ مثلا لفظ زندگی میں زندہ، گا اور یہ ہیں، ان میں گا خالی مارفیم ہے۔ نمبر 7. دوپٹہ، اس میں دو مارفیم شامل ہیں جو معنی کے اعتبار سے دو لفظوں سے متعلق ہوں۔ مثلا چنانچہ وہ لفظ ہے جو معنی کے اعتبار سے دو لفظوں سے متعلق ہے، اس لیے میں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ معرفیمیات یا صرفیات کا مطالعہ ہے۔